الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الملأ أفتوني في الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا صالحة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، پچھلے جمعہ خواب کے متعلق بات کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، تو اسی کے متعلق آج خوابوں کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بات آئے گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابھی میں نے حدیث پڑھی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت باقی نہیں رہا مگر مبشرات۔ تو صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب، اچھے خواب کو مبشرات کہا جاتا ہے۔ ہمارے لفظوں میں بشارت جسے ہم لوگ کہتے ہیں، تو بشارت کو اللہ کے نبی نے کہا نیک خواب، تو نیک خواب باقی رہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچے خواب نبوت کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا نہیں کی گئی، ابھی ہمارے نبی کو نبی نہیں بنایا گیا، تو اس وقت اللہ کے نبی کو 6 مہینے تک مکمل 6 مہینے تک کیا ہے خواب دکھائے جاتے تھے۔ رات کو خواب دیکھتے، صبح کو ویسا ہی دکھتا، رات کو خواب دیکھتے، صبح کو وہ سامنے پیش آ جاتا تھا۔ اس طرح کے حالات ہوتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد نبوت عطا کی گئی، اور یہ نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 پر 3 سال تک رہی، یعنی نبوت کے بعد اللہ کے نبی دنیا کے اندر 20 پر 3 سال تک رہے۔ تو 20 پر 3 سال تک رہے، تو اس سے اور اس پر وہی آتی رہی، تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ یعنی 40 پر 6 ماہ حصہ نیک خواب ہوا کرتے ہیں۔ اچھے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی کو 20 پر 3 سال تک وہی آئی، اس کو 2 سے ضرب دو، ملٹیپلائی کرو تو 46 بنتے ہیں۔ تو ایک ایک حصہ کو الگ کرتے گئے تو 40 پر 6 ماہ حصہ 6 مہینے بنتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ نیک خواب ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ سچے خواب بھی ہوا کرتے ہیں، یعنی خواب ہمیشہ بیکار نہیں ہوا کرتا، بلکہ خواب میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ خواب کے اندر بشارت بھی دیے جاتے ہیں، ڈرایا بھی جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض خواب صحیح بھی ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ خوابوں کا سلسلہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد بھی جاری رہے گا، یعنی اللہ کے نبی دنیا سے جانے کے بعد بشارت کے ذریعے، خوشخبری کے ذریعے یہ خوابوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سچے خواب اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ لوگوں کو کیا ہے؟ قیامت کے قریب سچے خواب اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ تو جب خواب، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ سچے خواب آتے رہتے ہیں، انسان کو سچے خواب آتے رہتے ہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی۔
لیکن بات یہ ہے کہ خواب کے بارے میں لوگ افراتفری سے کام لیتے ہیں. بعض لوگ مکمل نکال کو پھینک ڈالتے ہیں. خواب بھی بیکار رہے، ایسا کیا بھی رہتا نہیں، ایسا بول کر خواب کو مکمل نکال کر پھینک دیتے ہیں. بعض لوگ اس کو ہائی دے دیتے ہیں. چھوٹا خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہو رہتی، کیا ہوتا میرے ساتھ، کیا ہو جاتا، ایسا ایک دم ہائی لے لیتے ہیں، اوور ہونے کر دیتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خواب کے اندر الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. آگے بات آئے گی تو تفصیل سے سمجھ میں آ جائے گا کہ خواب کو نکال کر پھینکنے والی بھی چیز نہیں، ایسا بول کو اسے ہائی پوزیشن دینے والی بھی چیز نہیں. انسان کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے یہ خواب ہوا کرتے ہیں. انسان کے اعتبار سے خواب پڑا کرتے ہیں. اور خواب کو بعض خواب جو انسان سو کر دیکھتا ہے تو اس کو بشارت کہتے ہیں. انسان جب خواب کے اندر سو کر دیکھتا ہے، اللہ والا انسان ہو، اچھا انسان ہو، جو خواب کو سو کر دیکھتا ہے تو اسے بشارت کہتے ہیں. اور جو جاگتے میں کوئی چیز اسے الہام ہوتا ہے تو اسے کشف کہا جاتا ہے، تو اسے کشف کہتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ خواب انسان کے اوپر، اصل خواب معیار نہیں ہوتا. یعنی اب خواب میں یہ دکھا تو یہ کر ڈالنا، یہ خواب میں یہ ہوا تو ایسا رہنا بول کر، یہ اصل معیار نہیں ہوتا. اصل معیار کیا ہے؟ سنت والی زندگی گزارنا ضروری ہے. انسان کے اندر سنت ہو، انسان کے اندر صحیح اخلاق ہو، انسان کے اندر دین ہو، اس کے بعد ان دین پر عمل کرتا ہو، نماز کا پابند ہو، سب کچھ کرتا ہو، اس کے بعد اسے اچھے خواب دکھائی دیتے ہیں تو تب جا کر اسے بشارت کہا جائے گا. انسان سنت والی زندگی نہیں، الٹے سیدھے کاما کرتا ہے، نماز پڑھنے کا کچھ نہیں، پھر بھی خواب آیا تو اب بڑا اللہ والا بن کر بیٹھ گیا ہے. یہ ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. خواب کے بارے میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، خواب کے امام ان کو کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ خواب کی تعبیریں انہوں نے بیان بھی کی ہے اور ان کے عجیب عجیب واقعات بھی ہیں، تو ان کو خوابوں کا امام کہا جاتا ہے. تو خواب کی تعبیر کے علم کا، یا خواب کے علم کا امام سمجھے، یا خواب کے تعبیر کا امام سمجھے، تو ان کو ابن سیرین، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے. تو خواب کے بارے میں فرماتے ہیں، الرؤیا تسر ولا تغر، یعنی انسان اچھا خواب دیکھتا ہے تو انسان جب اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو جانی چاہیے. اب اچھا خواب دیکھنے کی وجہ سے اس کے دھوکے میں نہ پڑے. اب میں اچھا مثلا سمجھے کوئی انسان خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، تو اب یہ خوشخبری لے کر نہیں بیٹھ جانا کہ اب میں خواب میں دکھ گیا، خواب میں پکا جنت میں جا دوں. اب اس کو واسطے نماز کی ضرورت نہیں، روزہ ضرورت نہیں، نیک کام کی ضرورت نہیں، ایسا بول کر بیٹھنا صحیح نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب جب خوش کرے تمہیں تو اس کے دھوکے میں نہ پڑو، کیونکہ خواب انسان کے مزاج کے حساب سے ہوتے ہیں. یعنی خواب کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی خواب کی چند قسمیں ہوتی ہیں. یہ خواب وہ ہوتا ہے جو حقیقت حال پر بتلاتا ہے، یعنی انسان کی حقیقت جو ہے، آئندہ فیوچر جو ہونے والا ہے وہ حقیقت کو بتاتا ہے. خواب کی ایک قسم یہ ہے. دوسرا قسم یہ ہے کہ انجام کو بتلاتا ہے، یعنی ہونے والا رزلٹ کیا ہے وہ رزلٹ کو بتلاتا ہے. ایک خواب کی قسم دوسری ہے. تیسری قسم یہ ہے، خواب کے اندر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کو بتلایا جاتا ہے. چوتھی قسم یہ ہے کہ خواب کے اندر کوئی کام کرنے سے منع کیا جاتا ہے. پانچویں قسم یہ ہے کہ ڈرانے والے خواب ہوتی ہے. چھٹی قسم یہ ہے کہ خوشخبری دینے والے خواب ہوتے ہیں. اس طرح خواب کے چند اقسام ہیں. اب انسان پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ انسان کیسے خواب دیکھ رہا ہے. اب اس کے اندر سے سچے خواب کون سے ہیں، جھوٹے خواب کون سے ہیں، کون سے صحیح ہے، کون سے غلطی ہے، وہ کیسے معلوم کرنی چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ نمبر 1 کہ خواب دیکھنے والا، پہلے خواب دیکھنے والے کا مزاج کو دیکھا جائے گا. یا اس سے پہلے کیا ہے، خواب دیکھنے والا وہ روز رات کو کیا کھا کو سویا ہے وہ دیکھیں گے. اگر مثلا سمجھے پنیر، پیاز، مرچ وغیرہ ایسی چیزیں، اچار وغیرہ ایسی چیزیں اگر کھا کر سوتا ہے تو اس کے خواب کے اندر آگ، چراغ، انگار، گرماہٹ یا ایسے سیک کی چیزیں جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایسی چیزیں کھا کر دیکھا تو اس کے مزاج کے اعتبار سے اس کا ایفیکٹ اس کے خواب پر پڑتا ہے. تو خواب کے اندر اس نے رات کے اندر کیا چیزیں کھائی، گرمی کی چیزیں، اچار کھایا ہے، مرچی کھایا ہے، پیاز وغیرہ ایسی کی چیزیں کھایا ہے تو خواب کے اندر بھی کسی کا رزلٹ ہوگا، انگار، چراغ، انگار کھڑا جلے گئے جیسا، ایسے خواب اس کو دکھائی دے گی. اگر رات کو سوتے وقت اس نے چھاچھ، دہی، دودھ ایسے کی چیزیں کھا کر سویا ہے
تو اس کے خواب کے اندر برف، بارش، پانی ایسی چیزیں اس کو دکھائی دیں گے۔ تو رات کے کھانے کا ایفیکٹ بھی خواب کے اوپر پڑتا ہے۔ رات کو جو انسان جو چیز کھاتا ہے اس حساب سے اس کے خواب کا بھی ایفیکٹ اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اسی طرح نمک یا کھاری مچھی، سکی مچھی، کباب ایسے کی چیزیں، سکے کبابا ایسے کی چیزیں اگر انسان کھا کر سوتا ہے تو اس کو خوفناک خوابیں پڑیں گی، جیسے سانپ دکھنا، بچھوا دکھنا، سانپا لڑ لینا، شیرا لڑ لینا، ایسے کے خواب، یا اندھیرا ہونا، یا روم ایک دم اندھیرا اسے دکھائی دینا، ایسے کے خواب اس کو پڑھتے ہیں۔ تو انسان رات کو جو کھایا ہے اس خواب، اس کا ایفیکٹ کیا ہے اس کے خواب پر بھی پڑتا ہے۔ اگر کوئی انسان رات کو سانپ دیکھا خواب میں تو پہلے رات کو کیا کھایا ہے وہ دیکھیں گے، وہ دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر کی طرف جائیں گے۔ ایسا نہیں سانپ دیکھا اور دشمن آ جاتا، وہ دیکھا یہ ہو جاتا، ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ خواب کے اندر کیا ہے، پہلے رات کو کیا کھایا ہے اس کے حساب سے اس کو خواب پڑھتے ہیں، اس کا بھی حساب کیا جائے گا۔ اور اسی طرح عاشق معشوق کے قصے ہوتے ہیں، یعنی کوئی کسی سے لور سے بات کر کے سویا ہے تو اس کے حساب سے اسے خواب پڑھیں گے، یا کسی کو سوچ کر سو جاتا ہے اس کے حساب سے اس کو خواب پڑھیں گے۔ کوئی آدمی کیا ہے موویز وغیرہ دیکھ کر سویا ہے یا ڈراؤنے موویز دیکھا ہے تو رات کو خواب میں بھی خواب میں بھی ویسے ہی خیالات آئیں گے۔ تو اس طرح بعض چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، بعض چیزیں سوچنے سے تعلق رکھتی ہے، بعض چیزیں کھانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس طرح کے خواب اس کو انسان کو پڑھیں گے، اس حساب سے اس کا کام کیا جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو کام کرنے کے اعتبار سے خواب پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان لوہار ہے تو اس کے تعلق سے اس کے خواب ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ کے حساب سے، وزیر ہے تو وزیر کے حساب سے، اس طرح کے خواب اس کے کام کا بھی ایفیکٹ اس پر ہوتا ہے۔ یعنی دھوبی کا کام کرنے والا ہے تو دھوبی کے کام کے خواب الگ ہو جاتے ہیں، لوہار کا کام کرنے والا ہے تو لوہار کے خواب الگ ہو جاتے ہیں، کپڑا بنانے والا ہے تو کپڑے بنانے والے کے خواب الگ ہو جاتے ہیں، بادشاہ ہے تو بادشاہ کے خواب الگ ہو جاتے ہیں، پولیس والا ہے تو پولیس والے کے خواب الگ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہر انسان کے خواب اس کے کام کا بھی ایفیکٹ اس کے اوپر پڑتا ہے، کیونکہ دن بھر وہ کام اسی میں رہتا ہے، اس کا دماغ بھی وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اس کا دماغ وہ کپڑے والا ہے تو کپڑے کے اندر لگا رہتا ہے، یہ کپڑا یہاں سے آنا، وہ آرڈر لینا ہے، یہ لینا ہے، ویسا، تو اس کا دماغ پورا وہ کام کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے خواب بھی اس سے ملتے جلتے ہی انسان پر پڑتے ہیں۔ تو اس میں خواب کے اندر مزاج کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اور کن کن لوگوں سے خواب، اگر کوئی انسان خواب دیکھ لیا تو کن لوگوں سے بیان نہیں کرنی چاہیے، کن لوگوں سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے؟ تو نمبر 1 بے دین لوگوں سے، یعنی جو لوگ جاتکالا بولتے ہیں ان لوگوں کے پاس جا کر تعبیر پوچھتا ہے، رات کو کل رات خواب میں ایسا دیکھا بول کر بے دین لوگوں سے جا کر خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے، یا ہے نا چڑیا جیسے کہ طوطا لے کر پھرتے ہیں جوتشم بولنے والے، ان کے پاس جا کر پوچھتا ہے۔ تو اس طرح ایسے لوگوں سے نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ خواب کے اندر علم کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 کیا ہے، عورتوں سے نہیں پوچھنی چاہیے، خواب کی تعبیر عورتوں سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ نمبر 3 جاہلوں سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان خواب کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں جا کر جاہل سے پوچھ رہا ہے، رات کو میں ایسا دیکھا کیا ہو رہا تھا بول کر اس کے دوست سے پوچھتا ہے۔ ایک تو دوست سے پوچھنا اچھی بات ہے، لیکن کب؟ جبکہ وہ دوست خواب کے بارے میں جانتا ہو، خواب کا علم اسے ہو تو اس سے پوچھنی چاہیے، کیا بھی معلوم نہیں اسے جا کو پوچھتا ہے۔ تو جاہلوں سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ نمبر 4 دشمنوں سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں سے خواب کے تعبیر، ایسے لوگوں سے پوچھنا منع ہے۔ اچھا کس سے پوچھنا چاہیے؟ نمبر 1 اس کے بھی آداب ہوتے ہیں، تعبیر جو انسان بتانے والا ہے اس کے آداب کیا ہے؟ تو نمبر 1 وہ عالم ہو، یعنی عالم ہو تو اس کو جا کر خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے، اس کے بھی آداب ہیں، معلم سے، معبر جو ہے تعبیر بتانے والا جو ہے وہ عالم ہونی چاہیے۔ نمبر 2 پرہیزگار ہونی چاہیے۔ نمبر 3 خواب کو غور سے سننا، یعنی ان خواب کو جو بول رہا ہے وہ پورا خواب ان صحیح بول، سامنے سنانے والا بھی پورا سنانا اور خواب کی تعبیر بولنے والا بھی خواب کو پورے غور سے سننا، یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 3 خواب کے دیکھنے والے کے احوال بھی معلوم کرنا ضروری ہے، یعنی انسان جب خواب دیکھ رہا ہے آ کر آپ سے خواب کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اس کے تمام احوال کا بھی جاننا ضروری ہے۔
जैसे कि एक वाक़या है इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का, एक आदमी ने आकर पूछा कि हजरत कल रात को मैं ख्वाब में अजान देते हैं तो सुना, बोलकर उन्होंने बताया। तो इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तेरे पास माल आएगा। तो इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तू हज को जाएगा। तो उन्होंने खुश होकर चले गया। उसके बाद फिर चंद महीने के बाद एक दूसरा आदमी आया। आने के बाद उसने पूछा कि हजरत मैं भी ख्वाब के अंदर अजान देते हुए सुना। दूसरा आदमी ने बताया। तो इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तेरे हाथ कटेंगे, ये बात उन्होंने फरमाई। तो जो तलबा उनके पास पढ़ रहे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूछा कि हजरत इससे पहले चंद महीने पहले एक आदमी आपको ख्वाब के एज बोला, मैं ख्वाब में अजान सुनता हूँ बोलकर बोला, तो आपने फरमाया कि हज को जाता है बोले। अभी ना को वो अजान सुनता हूँ को हिंदी बोला, तो आप बोलते हैं कि इसके हाथ कट जाते हैं। तो इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो ख्वाब पहले वाले ने बताया है कि वो नेक इंसान था, इस वजह से इसको मैंने ताबीर दी कि हज को जाएगा। जो दूसरा आकर पूछा है वो बुरा इंसान था, इस वजह से मैंने कहा कि इसके हाथ कटेंगे। तो इस तरह ख्वाब के इंसान के अहवाल का जानना भी जरूरी है। जो इंसान ख्वाब देखता है तो उसकी हालत कि अच्छा इंसान खराब हो, इसका बैकग्राउंड क्या हो, इन क्या करता, इन कैसा मिजाज वाला, इन कैसे कामा करता, ये तमाम अहवाल का भी मुअब्बिर को जानना जरूरी है। और इसी तरह के नंबर 5 क्या है, मुअब्बिर, यानी मुअब्बिर बावजू होना ये भी चाहिए। यानी ख्वाब की ताबीर जो बताने वाला है वो मुअब्बिर भी होना, वो बावजू भी होना जरूरी है। नंबर 6 क्या है, मुअब्बिर होशियार भी होनी चाहिए। ख्वाब की ताबीर बताने वाला होशियार भी होना चाहिए, क्योंकि बाज लोग सही जैसे ख्वाब पड़ा वैसा बोलते नहीं, कुछ अलग सलग भी बोलते हैं, तो उसको पहचानने की भी जरूरत होती है। तो क्या है, मुअब्बिर होशियार भी होना जरूरी है। नंबर 7, मौसमों के अहवाल का भी जानना जरूरी है। ठंड का हालात, धूप का मौसम, बारिश का मौसम, हालात क्या बदलते हैं, क्या होते हैं, इन तमाम हालतों का, मौसमों का जानना भी मुअब्बिर के लिए जरूरी है, क्योंकि मौसमों का भी इफेक्ट ख्वाब के अंदर पड़ता है। इसी तरह इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाक़या है कि एक आदमी ने आकर कहने लगा कि हजरत मैं ख्वाब में है ना आग को देखा हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि तेरे पास माल आएगा। तो उसके बाद फिर चंद महीनों के बाद, कई दिनों के बाद एक दूसरा आदमी आया। उसने कहा कि हजरत मैंने ख्वाब में आग देखा हूँ। तो उनसे फरमाया कि तू परेशान होगा। तो फिर स्टूडेंट्स पूछने लगे कि हजरत इससे पहले आपने बताया कि जो इंसान, एक आदमी आपको पूछा कि ख्वाब में आग देखा हूँ, तो आपने फरमाया कि माल आएगा। अब दूसरा आदमी आकर वही कहता है कि मैं ख्वाब में आग देखा हूँ, तो आप फरमाते हैं परेशानी आएगी। तो क्या बात है? तो उन्होंने फरमाया कि जब पहला इंसान ने आकर जब पूछा था तो वो सर्दी का मौसम था। सर्दी के मौसम में आग का देखना ख्वाब के अंदर के इस बात की अलामत है कि वो राहत पहुंचाने वाली है। सर्दी के अंदर आग जो है उससे इंसान को राहत पहुंचती है, गर्मी पहुंचती है। तो मैंने इस वजह से ताबीर बताई कि जिस तरह सर्दी में आग राहत पहुंचाती है, तो इसी तरह उसको माल आने वाला है। और दूसरा इंसान जो ख्वाब देखा है वो गर्मी के मौसम में देखा है। तो गर्मी के मौसम में आग जो है वो नुकसान देता है, यानी पहले गर्म है, उसको ऊपर से अंगार हो तभी जरा गर्म हो जाता है। तो दूसरा इंसान जो है वो आग को देखा है तो गर्मी के मौसम में देखा है, गर्मी के मौसम में आग परेशान करने वाली है, तो इस वजह से मैंने बताया कि ये इंसान को परेशानी आने वाली है। तो इस तरह मौसमों के अहवाल का, यानी ठंड का है, गर्मी का है, ये भी जानना जरूरी है। मुअब्बिर यानी ख्वाब बताने वाले को ये भी जानना जरूरी है। और तीसरी यानी ताबीर बताने वाले के एक और क्या होनी चाहिए, मुअब्बिर ताबीर, ख्वाब की जो ताबीर बता रहा है वो कब्रिस्तान में नहीं बताना, यानी कब्रिस्तान के अंदर ख्वाब की ताबीर बताते खड़ गया है, ऐसा भी। और पूछने वाला भी कब्रिस्तान के अंदर पूछता है, तो ऐसा कब्रिस्तान के अंदर ख्वाब के बारे में मालूमात करना या ख्वाब के बारे में बताना दोनों सही तरीका नहीं है। इसी तरह मुअब्बिर के आदाब में से एक अदब यह है कि वो जाती दुश्मनी की वजह से गलत ताबीर ना करे। यानी मेरा पर्सनल मैटर किसी सामने वाले से है, अगर कोई आकर मुझे ख्वाब की ताबीर पूछ रहा है तो ये पर्सनल मैटर की वजह से मैं उसे गलत ताबीर बता रहा हूँ, गलत माने बता रहा हूँ, तो ये ऐसा करना सही नहीं है। तो एक 10वां एक अदब यह है मुअब्बिर के लिए कि झूठी ताबीर ना बोले।
یعنی خواب کا جو میننگ ہے ویسا ہی میننگ بولنی چاہیے، جھوٹا میننگ اس کے واسطے بولنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ معبر کے آداب ہوتے ہیں، ایسے انسان کے اندر جس کے اندر یہ تمام صفات ہو، یعنی وہ عالم بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، تقوی والا ہو، اور موسموں کے احوال بھی جانتا ہو، ہوشیار بھی ہو، تو ایسے انسان سے جا کر خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ کسے پڑھے اسے جا کر پوچھنا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خواب پورا ہونے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے، یعنی کوئی انسان خواب دیکھتا ہے تو اس کے واسطے کیا ٹائم لگتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی خواب جو ٹائم دیکھا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، ان خواب کب دیکھا ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا۔ مثلا اس نے دیکھا ہے عشاء کے بعد خواب دے گا، سویا ایک آدھا گھنٹے میں خواب دیکھ ڈالا، 10 بجے پھر اٹھ گیا، ایسا تو عشاء کے فوراً اس نے خواب دیکھا ہے تو اس کو پورا ہونے میں 10 سال لگیں گے، یعنی وہ خواب کا رزلٹ آنے کے واسطے 10 سال لگیں گے۔ اگر اس نے آدھی رات کے اندر خواب دیکھا ہے، یعنی 12 بجے 11 بجے 1 بجے یہ ٹائم میں اگر اس نے خواب دیکھا ہے تو وہ رزلٹ آنے کے واسطے کیا ہے 5 سال تو بھی لگیں گے۔ اسی طرح جیسے اگر کوئی انسان سحری کے وقت، جیسے کہ بہت سارے لوگ صبح میں دیکھتے ہیں قریب اٹھنے کے دیکھتے ہیں، تو اس کے وہ ٹائم کو اگر خواب دیکھتا ہے تو اس کے لیے چند مہینے ٹائم لگتے ہیں، یعنی جتنا دیر رات جتنا لانگ ہوگا اتنا تعبیر پورا ہونے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا۔ عشاء کے بعد دیکھا ہے تو پورا ہونے کے واسطے 10 سال لگیں گے، آدھی رات میں دیکھا ہے پورا ہونے کے واسطے 5 سال لگیں گے، سحری کے وقت دیکھا ہے تو پورا ہونے کے واسطے چند مہینے لگیں گے۔ اور بعض خواب ایسے بھی ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹائم لیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو ان کو پورا ہونے کے واسطے 20 سے 25 سال لگ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے جب بچپن میں خواب دیکھا اپنے ابا کو بتایا، یعقوب علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام کی خواب پوری ہونے کے واسطے قریب 25 سال لگے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے الگ ہونا پڑا، زلیخا کے گھر میں رہنا پڑا، اس کے بعد جا کر ان کو جیل میں رہنا پڑا، اس کے بعد وہ امیر بنے، اس کے بعد وہ بہت سارے مدت امیر بن کر اس کے بعد پورے زمانہ ہونے تک بہت سال 20 سے 25 سال لگ گئے۔ تو اس طرح بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن کا رزلٹ آنے 10 سال سے بھی 20 سال سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ خواب کا کوئی بھی حصہ اگر کوئی انسان خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کے حساب سے فیصلے نہیں کیا جاتے، یعنی مثلا کوئی انسان خواب دیکھا ہے کہ کسی کو قتل کیا ہے، واقعی ان قتل کرے یا نہ کرے اس کے خواب کی وجہ سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ ان خواب میں دیکھا انہیں ماریا سو انہیں وہ قیدی اسے پکڑ کو سزا دیو بولے تو ایسا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ خواب کا اعتبار شریعت کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ خواب کی وجہ سے اس کے فیصلے ہوتے ہوں۔ اور خواب کے بھی چند تعبیرات ہوتے ہیں، یعنی خواب کے چند تعبیرات ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کو دیکھے گا، خواب کے اندر اللہ کو دیکھتا ہے تو یہ بہت ہی بابرکت چیز ہے، کیونکہ بعض اللہ والوں کو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ دیدار فرماتے ہیں، یہ بہت ہی بابرکت خواب ہوتا ہے۔ جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 100 مرتبہ سے بھی زیادہ خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے۔ اب خواب کے اندر دیکھے نا تو نہ کیسا ہے اور اللہ کے حقیقہ کیسا ہے، اللہ کے پاما کیسا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، دیدار ہوا کیسا ہوا وہ انہی کو معلوم ہوگا۔ تو یہ ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیکھا ہے بہت سارے مرتبہ۔ اس طرح بہت سارے اللہ والے ہیں دنیا کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ تو یہ خواب بہت بابرکت چیز ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر آپ علیہ السلام کو دیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، تو یہ بھی اچھا نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، کیونکہ خواب کو اسی انسان کو اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوگی جو سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خواب کے اندر اللہ کے نبی کی شکل سے شیطان نہیں آئے گا، یعنی اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھا کہ خواب کے اندر ایک انسان آئے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہا جائے گا کہ یہی صحیح سچا خواب ہے، کیونکہ ان کی شکل میں شیطان آ کر نہیں دکھائی دے سکتا۔ ایک مطلب تو یہ ہے، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر خواب کے اندر وہ آ کر کسی بات کا حکم دے رہے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ فلانا کام کرو، تو دیکھا جائے گا کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے یا شریعت کے اندر ہے، یعنی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہ دیتی ہے۔ اگر شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو وہ کام کرنے کی اجازت ہے،
اب اگر اجازت نہیں دیتی تو اس کام سے رکنا چاہیے، اس پر عمل نہیں کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوئی، اگر شریعت کے خلاف ہو اور اسی طرح وہ خواب دوسرے کو بتا کر ان بھی عمل کرا سکتے کیا؟ یعنی کسی انسان کو خواب میں ایک انسان دکھا اور وہ انسان کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، فلاں کام کرو، اور دوسروں کو بھی یہ کام کرنے کا حکم دو، تو اب میں جا کر دوسروں کو بتاتا ہوں تو انہوں بھی وہ کام کرنا کیا بولے تو وہ پابند نہیں ہے، یہ پابند ہے۔ اگر یہ کرنا چاہے تو شریعت کے خلاف نہیں ہے تو کر سکتا ہے، اگر وہ کام شریعت کے خلاف بن رہا ہے تو اس سے بھی روکا جائے گا، کیونکہ ایک تو اللہ کے نبی کا حکم تو ہے لیکن خواب کے اعتبار نہیں کیا، شریعت کے اندر اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے اس کام سے ٹکنا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دشمنوں پر یہ انسان کامیاب ہوگا۔ اب یہاں پر بھی بہت ساری شکلیں نکلتی ہیں، جبرائیل علیہ السلام کیسے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ کر خوشخبری دیتے ہیں یا کوئی دوسری شکل ہے، تو اس حساب سے خواب کے میننگ بدلتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان صاف پانی کو دیکھا، خواب کے اندر کیا ہے ایک دم صاف پانی، کلین پانی کو دیکھا ہے، تو اس کے حساب سے بھی مطلب بدل جاتا ہے۔ صاف پانی دیکھا تو اس کی عمر لمبی ہوگی، اگر وہ پانی کوئی گٹر کے اندر ہے یا کوئی گلیز جگہ ہے تو اس کا میننگ بدلتا ہے، وہ پانی سے یہ پی رہا ہے تو اس کا میننگ بدل جاتا ہے، وہ پانی کو اس کا کون سے استعمال میں کر رہا ہے، وضو کے لیے استعمال کر رہا ہے تو پھر خواب کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اس طرح وہ پانی صرف دیکھا ہے تو اس کا میننگ یہ ہے کہ صاف پانی دیکھنے سے عمر دراز ہوگی، اب وہ پانی استعمال کر رہا ہے یا کوئی دوسرا کام کر رہا ہے تو نہا رہا ہے، دھو رہا ہے یا وضو کر رہا ہے، پی رہا ہے، تو اس سے مطلب اور بھی بدل جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان خواب میں آگ کو دیکھا، دھواں نہیں ہے، یعنی صرف آگ ہے، انگار ہے، دھواں نہیں ہے، تو ایسا آگ دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بڑا عہدہ ملنے والا ہے، بڑا عہدہ، بڑا پوزیشن اس کو ملنے والا ہے۔ اب اس کے اندر دھواں آ گیا تو پھر میننگ بدل گیا، وہ انگار کسی گھر کو جلتے ہوئے دیکھا تو میننگ بدل گیا، کوئی اس کو بجھاتے ہوئے دیکھا پھر میننگ بدل جاتا ہے۔ تو خواب جب انسان دیکھتا ہے وہ خواب جیسے دیکھے گا ویسا بتائے تو صحیح تعبیر انسان کو بتانے میں آسانی ہوتی، اگر وہ میننگ خواب صرف الگ الگ حساب سے بولے گا الگ الگ میننگ اس کے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح خواب کے اندر کیا ہے، پہلے آسمان کو دیکھتا ہے، پہلے آسمان کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت نزدیک ہے، یعنی جانے کا ٹائم اس کے واسطے نزدیک آ گیا، پہلے آسمان کو دیکھتا ہے۔ اب وہ آسمان کیسا ہے، اوپر گرے جیسا ہے، کھڑکو ہے، ان کھڑکو آسمان کو دیکھتا ہے پھر میننگ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے آسمان کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو علم آنے والا ہے۔ تیسرا مطلب آسمان کو دیکھا تو اس کو عزت ملنے والی ہے۔ چوتھے آسمان کو دیکھتا ہے تو بادشاہ کا دوست بننے والا ہے۔ پانچویں آسمان کو دیکھتا ہے تو اس کو ہیبت اور خوف، ڈر آنے والا ہے۔ چھٹے آسمان کو دیکھتا ہے تو اس کو دولت آنے والی ہے۔ اس طرح آسمان بدلتے گیا تو میننگ بھی بدلتے چلے گیا، اور آسمان کی حیت بدلتی گئی اور آسمان کا پوزیشن بدلتے گیا، یا اس کا پوزیشن یعنی ان سو کو دیکھتا ہے، کھڑ کو دیکھتا ہے، بیٹھ کو دیکھتا ہے، کیسا دیکھتا ہے اس حساب سے اس کا میننگ بدلتا چلا جائے گا۔ اسی طرح خواب کے اندر سورج کو دیکھے گا تو بادشاہ کا خلیفہ یا بڑا پوزیشن اس کو ملنے والا ہے۔ اب اگر خواب کے اندر چاند کو دیکھا تو بڑے بادشاہ کا وزیر بننے والا ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے کیسا بھی بادشاہ ہو تو اس کا وزیر بننے والا بنے گا۔ اسی طرح ستاروں کا دیکھا تو بادشاہوں کے لشکر کا امیر بننے والا ہے، یعنی کمانڈر وغیرہ بننے والا ہے، جنرل وغیرہ بننے والا ہے۔ تو اسی طرح شیطان کو خواب میں دیکھتا ہے تو یہ دشمنی کی علامت ہوتی ہے۔ اس طرح انسان جو چیزیں دیکھتا ہے، جو پوزیشن وہ بدلتے جائے گا وہ میننگ بھی اس کا بدلتا جائے گا۔ تو اس لیے شیطان کو دیکھتا ہے ایسا، اس کا مطلب یہ نہیں ابھی دشمنی ہو جائے گی۔ سانپ کو دیکھا تو یہ بھی دشمن کی علامت ہے۔ اب سانپ ایک ہے، اس کے اندر بھی سانپ الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی ناگن کو دیکھا ہے یا انکونڈا کو دیکھا ہے، اس کے بعد کٹلا سانپ کو دیکھا ہے، اور تو سانپ کے اعتبار سے اس کا میننگ بھی بدلتا چلا جائے گا۔ وہ سانپ اسے ڈسنے والا ہے، اس کے پیچھے پڑتا ہے، نہیں تو ان سانپ کو مرنے مارتا ہے۔ تو اس طرح اگر انسان جس حساب سے دیکھا جائے گا اس حساب سے
اس خواب کی تعبیر بھی بدلتی چلی جائے گی۔ لیکن اصل حقیقت وہی ہے جو میں نے اس سے پہلے ہی بتایا کہ انسان رات کو جو چیزیں کھا کر سوتا ہے اس کا ایفیکٹ بھی خواب کے اوپر پڑتا ہے، جو چیزیں یہ انسان سوچتا ہے اس کا بھی خواب کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے، اور جو کاروبار یہ کرتا ہے اس کا ایفیکٹ بھی اس کے اوپر پڑتا ہے، جو چیزیں دیکھتا ہے یعنی موویز وغیرہ دیکھتا ہے، کھیلنا وغیرہ دیکھتا ہے، لڑائی وغیرہ دیکھتا ہے، گیمز وغیرہ دیکھتا ہے، تو اس حساب سے خواب کو بھی خواب کے اوپر ان چیزوں کا بھی ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اس لیے خواب کو اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ خواب یا تو اٹھا کر بٹھانے والی چیز نہیں کہ اس کو اعلیٰ پوزیشن دے دے، اتنا بھی گرا دینے کی چیز نہیں کہ ایک دم بیکار ہے، تو اس لیے خواب کو خواب کی جگہ پر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔